تقریباً 12 صدی پہلے وسطی ایشیا کا شہر بخارا اسلامی ثقافت، علم اور تجارت کا اہم مرکز تھا۔ اونچے مینار، مٹی کے گھر، لمبے بازاروں میں خوشبوؤں، کپڑوں اور کتابوں کی دکانیں تھیں۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلمان ابن سعد تھا۔ اس کی عمر 24 سال تھی۔ سلمان اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک دن سلمان کو سمرقند سے تجارتی سامان منگوانا تھا۔ سامان بہت قیمتی تھا اور اس کے ساتھ 2000 دینار کی رقم بھی تھی۔ سفر خطرناک تھا، قافلے پر ڈاکوؤں کے حملے عام تھے۔ سلمان سوچ رہا تھا، اگر میں اللہ پر بھروسہ نہ کروں تو یہ تجارت کبھی بھی نہ چل سکے۔ امانت اللہ دیتا ہے، حفاظت بھی وہی کرتا ہے۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور قافلے کے ساتھ لمبے سفر پر نکلا۔ 2 دن کے سفر کے بعد قافلہ ایک سنسان علاقے میں پہنچا، جہاں ریت کے اونچے اونچے ٹیلے تھے، ہوا میں گرد تھی اور ہر طرف خاموشی تھی۔ رات کو ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ سب تاجر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سلمان نے بھی اپنا تھیلا مضبوطی سے پکڑا۔ ایک ڈاکو اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سلمان کے پاس کچھ نہ تھا اسے مارنے کے لیے، بس اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، میں مسافر ہوں، جو میرا ہے وہ لے جاؤ، مگر لوگوں کی امانتیں مجھ سے مت لینا، وہ میرا نہیں، میں ان کا حساب اللہ کو دوں گا۔ ڈاکو اس کی بات پر رک گیا، پھر عجیب سی ہنسی کے ساتھ بولا، تم جیسے سچے لوگ اب کہاں ملتے ہیں، جاؤ، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ سن کر سلمان حیران رہ گیا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا اور قافلہ بچ گیا۔ واپسی پر سلمان ہر تاجر کو اس کا سامان اور اس کی رقم پوری کی پوری دی۔ ایک تاجر نے پوچھا، ہم نے سنا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، تم نے ہماری رقم کیسے بچائی؟ سلمان نے جواب دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، میری حفاظت میں سچائی کی برکت میں طاقت تھی۔ کچھ دن بعد بخارا کے بازار میں ایک امیر اور مغرور تاجر بہرام سلمان کے پاس آیا۔ اس نے حسین اور مہنگے کپڑے خریدے، مگر غلطی سے سونے کے سکے زیادہ دے دیے۔ سلمان نے گنتی کی اور فوراً بہرام کو بلایا اور کہا، آپ نے 20 نہیں 30 سونے کے سکے دیے ہیں، یہ لیجیے اپنی واپسی کی رقم۔ بہرام نے حیران ہو کر کہا، تم یہ رقم رکھ بھی سکتے تھے، مجھے پتہ نہ چلتا۔ سلمان نے نرم لہجے میں جواب دیا، جو میرا نہیں وہ کبھی میرے گھر میں خیر نہیں لائے گا۔ بہرام کے دل پر پہلی بار اثر ہوا۔ بخارا کا حکمران امیر نصر بن احمد شہر کے سب سے ایماندار شخص کی تلاش میں تھا تاکہ اسے بازار کا نگران بنایا جائے۔ اس نے مختلف تاجروں سے پوچھا، سب نے ایک ہی نام لیا، سلمان ابن سعد۔ امیر نصر نے اسے دربار میں بلا لیا۔ سلمان، میں نے تمہاری سچائی کی خبریں سنی ہیں، کیا تم پورے بازار کی نگرانی قبول کرو گے؟ سلمان نے عاجزی سے کہا، اگر یہ ذمہ داری انصاف کے لیے ہے تو میں اللہ کی مدد سے ضرور قبول کرتا ہوں۔ سلمان نے بازار میں نئے اصول بنائے، کوئی تاجر غلط تول نہ کرے، کسی غریب کو دھوکہ نہ دیا جائے، ہر چیز کا صحیح نرخ رکھا جائے، مسافروں کی مدد کی جائے، یتیموں کے لیے چھوٹا صدقہ گھر بنایا جائے۔ پورا شہر اس کی تعریف کرنے لگا۔ ایک دن وہ مغرور تاجر بہرام بازار میں سب کے سامنے آیا اور بولا، سلمان، جس سچائی سے تم نے مجھے متاثر کیا اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ میں آج سے ظلم نہیں کروں گا۔ میں نے ایک مدرسہ تعمیر کروانے کے لیے سونا وقف کیا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ سلمان نے کہا، یہ میری وجہ سے نہیں، سچائی کی وجہ سے ہے۔ دل وہی بدلتا ہے جسے اللہ ہدایت دے۔ ایک دن بادشاہ نے سلمان سے قیمتوں کے بارے میں پوچھا۔
بہت سے نگران دربار میں جھوٹ بولتے تھے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے، مگر سلمان نے سچ کہا۔ امیر بخارا، بازار میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اگر غریبوں کو سہولت نہ دی گئی تو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دربار میں کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، مگر امیر نصر نے کہا، جس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں آج بھی اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کے کہنے پر بازار کے قوانین بدلے گئے۔ پورے بخارا نے سکھ کا سانس لیا۔ سال گزرتے گئے اور سلمان ابن سعد کا نام سارے خطوں میں پھیل گیا۔ وہ امیر نہ تھا، مگر سچائی اور امانت داری نے اسے وہ عزت دی جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی قبر آج بھی بخارا میں موجود ہے۔ لوگ وہاں جا کر کہتے ہیں، یہ تھا وہ شخص جس نے بازار نہیں دلوں پر حکومت کی تھی۔ سچ انسان کو وہ عزت دیتا ہے جو طاقت نہیں دے سکتی۔ امانت کی حفاظت اللہ کی مدد کھینچتی ہے۔ ایک سچا انسان پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، آزمائشیں مومن کی پہچان بن جاتی ہیں۔